صفحے کے آخر سے لائن تک ہو سورۃ توبہ کے شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ورسولہ اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین اور ان لوگوں کی طرف سے، عاہدتم جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے، من المشرکین مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض اربعۃ کہہ دیجیے چلو پھرو فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، واعلموا اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ بے شک تم اللہ رب العزت کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اللہ رب العزت کافروں کو ذلیل کرتے ہیں. سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو لکھا گیا، لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا گیا. اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوتی بتاتے کہ فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو یا فلاں آیت کے شروع میں رکھ دو، اور یہاں لکھ دیتے کہ یہاں سورت شروع ہو رہی ہے، نئی سورت کا آغاز ہے، کہ یہاں بسم اللہ کو لکھ دیا جائے. لیکن جب سورت توبہ نازل ہوئی تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ خود پڑھی، نہ بسم اللہ لکھنے کا حکم دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ فرمایا. یہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. اس کے بعد یہ سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت بتلا کر فرمایا کہ جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے اور وہاں حج کے اوپر جو لوگ آئے ہوں ان کو جا کر یہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، سب معاہدے ختم ہو چکے ہیں. تو جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھا کہ شاید اب انہیں امیر بنا دیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ آ جائیں. فرمایا کہ نہیں، مجھے امیر نہیں بنایا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے. اب جو ہے مشرکین جو کافر ہیں وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. پہلے جو بدماشیاں کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، لہذا اب ان کے اوپر اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے ان میں یہ اعلان کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے، مومنوں کی طرف سے یہ اعلان ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو وہاں جا کر بھی انہوں نے یہ اعلان فرمایا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت یعنی بسم اللہ کو نہیں ذکر کیا گیا. تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے،
یہ تو ہے کہ بسم اللہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن پاک کی آیت تو ہے لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا، سورۃ توبہ کے شروع میں لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کو کیوں نہیں لکھا؟ تو انہوں نے فسادہ سا جواب دیا، فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جو کاتب رہی تھے ان کو لکھنے کا حکم دیا تو بتایا کہ فلاں اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں بسم اللہ لکھو۔ تو مفسرین نے اس کی ایک توجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور لیکن یہاں بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے۔ اگر کوئی انسان پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے تو وہ تو بالکل نہ پڑھے، بلکہ اسی طرح پڑھتا چلا جائے، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اگر کوئی انسان قرآن پاک کا آغاز کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس نے قرآن پاک کھولا ہے، تو اس کے بارے میں بعض رات کی رائے ہے کہ وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ بھی پڑھ لے، لیکن اکثر یہی فرماتے ہیں کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے اور اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن پاک کا آغاز کر دے، سورت کا آغاز کر دے۔ باقی اس کے علاوہ جہاں بھی پڑھتا ہے وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے، کیونکہ قرآن پاک میں شاہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب تم قرآن پاک پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، ہر وہ ذیشان کا جس کے شروع میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے وہ دب کٹا ہے، وہ نامکمل ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اچھے کام سے پہلے، ذیشان کام سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جائے۔ تو اس لیے بھی جو حضرات فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو پڑھا جائے، وہ کہتے ہیں جب قرآن پاک کا آغاز کیا جائے، پھر چاہے وہ سورۃ توبہ ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ورسولہ اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے عہد کیے تھے مشرکین میں سے، تو فرمایا ان کے ساتھ بیزاری کا اعلان ہے۔ اب جو عہد ہیں، جو وعدے ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ فتح مکہ کے اوپر مشرکین مکہ نے یہ وعدہ کیا تھا، 10 سال فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے اوپر جو وعدہ کیا تھا 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک آپس کے اندر جنگ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جو دوسرا حلیف تھا ان کی مدد کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دیت مانگی تو اس نے کہا کہ ہم دیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ اور پھر بعد کے اندر حضرت ابو سفیان جو بعد کے اندر اسلام بھی لے کر آئے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے اندر کچھ جذباتی لوگ تھے، انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے تو لہذا میں آ گیا ہوں، لہذا اب سے ہمارا معاہدہ جو دوبارہ شروع۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں چلے گی، اگر آپ معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو دیت دینی پڑے گی۔ لیکن اس نے دیت بھی دینے کے اوپر نہ آیا، اسی طرح بات کو گول گول کر کے شور ڈالتے ہوئے لوگ کھلے گئے۔ تو پھر رسول اللہ نے اعلان فرما دی کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ پھر اسی معاہدے کے ختم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح فرمایا۔ اور اسی طرح اور بھی مشرکین کے ساتھ جو معاہدے تھے، اور سب سے پہلا جو معاہدہ ختم کیا گیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی کافر مشرک حرم کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے حج یا عمرے کی ساتھ نصیب فرمائی، انہوں نے دیکھا کہ جب حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے بورڈ چسپا کیے ہوئے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں غیر مسلم اس سے آگے نہ جائے، غیر مسلم اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھی معاہدہ تھا، تو فرمایا آج کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی کافر غیر مسلم مشرک وہاں پر حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، فسیحوا فی الارض، فرمایا اب یہ چلیں پھریں زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے تک اجازت ہے۔ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے کی اکٹھے ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ، ان دنوں کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا پہلے بھی حرام تھا۔ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے تو چلو پھر تم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، لیکن جب 4 مہینے گزر جائیں گے وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور فرمایا اللہ رب العزت کافروں کو ذلیل کرتے ہیں، کافروں کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ صحابہ کرام نے کچل کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اللہ
اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ انہوں نے جب اپنے آپ کو جوڑا پھر اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو گئی. آپ شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنتم برسل، ایمان لے کر آؤ اللہ اس کے رسول کے اوپر. اور فرمایا تم آج بھی اگر ایمان لے کر آ جاؤ صحیح معنی کے اندر، فرمایا آج بھی اللہ رب آمنتم برسلی، فرمایا آج بھی اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. اب اس کے بعد دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام جو ہیں اس کے اوپر ڈٹے رہے. تو اللہ رب العزت نے کیسر و کسریٰ کی جو طاقت تھی، ایران کی جو طاقت تھی جنہیں سپر پاور طاقت کہا جاتا تھا، وہ ساری کی ساری صحابہ کرام کے قدموں کے نیچے روڑ کے رکھ دی، انہیں برباد کر کے رکھ دیا. وہ سارے کے سارے ذل و خوار ہوئے. اور فرمایا آج بھی اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اسی دین کو پکارے، اسی دین کے اوپر چلے. فرمایا انسان کوئی بھی کام کرتا ہے زندگی کے اندر سب سے پہلے دیکھے کہ کیا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. اگر تو اس کا جز کسی نہ کسی جا کے ملتا ہے پھر وہ کرتا رہے، اس کے اوپر نجات ہو جائے گی. اگر فرمایا انسان جو عمل کر رہا ہے صبح سے شام تک جدی پشتی وہ چلا آ رہا ہے لیکن اس کی لڑی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہیں جا کر نہیں مل رہی، پھر انسان کو رک جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اتنی محنت بھی کر رہا ہوں اور اس کے اوپر مجھے ملنے والا بھی کچھ نہیں ہے، الٹا پکڑ ہوگی. اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.